بچوں کے ٹیمپرمنٹ. اب ہم نے جب 9 ٹریٹس دیکھ لیے ہیں جن کی بنیاد پہ ٹیمپرمنٹس بنتے ہیں تو تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ٹیمپرمنٹس ہمیں کیسے افیکٹ کرتے ہیں. اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب والدین ہوتے ہیں انہوں نے بچوں کے لیے کوئی ایک سٹینڈرڈ رکھا ہوتا ہے, بہت کلیئرٹی ہوتی ہے, ان کو ڈسپلن کر رہے ہوتے ہیں, بچوں سے محبت بھی کرتے ہیں, بچوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. یوزلی بچے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک نکلیں گے. اور پیرنٹس کے بارے میں ہمارا اوپینین یہ ہے کہ اگر والدین ڈسٹریکٹڈ ہوں گے اور بچوں کے ساتھ صحیح طرح کام نہیں کریں گے, بچوں کو صحیح توجہ نہیں دیں گے, تو ان کے بچوں میں مسائل آنے شروع ہو جائیں گے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت سے ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ مسائل میں رہتے ہوئے بھی دے آر ڈوئنگ ویری فائن, اور ہم ایسے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کو بہت اچھا ماحول ملا ہے, بہت اچھی تربیت ہے, والدین اپنی طرف سے صحیح فیصلے کر رہے ہیں, لیکن ان کے بچوں کے چیلنجز آ رہے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی سولو پرفارمنس سے کام نہیں ہوتا کہ جی والدین ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور جب وہ بچے کے ساتھ صحیح طرح سے انٹریکٹ کریں تو ان کو صحیح ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ یہ سچویشن پیرنٹس کے لیے بہت کنفیوزنگ ہوتی ہے. مثلا میں نے بچپن سے اپنے بچے کو صحیح ماحول بھی دیا, اس کی تربیت بھی کی, اس کو سب کچھ صحیح سکھایا, پھر میرا بچہ یہ چیلنج کیوں دے رہا ہے, پھر میرا بچہ بات کیوں نہیں سن رہا. کیونکہ وہاں پر جو چیلنجز آتے ہیں اس میں کچھ حصہ بچوں کے ٹیمپرمنٹس کا ہوتا ہے کہ ان کے مزاج کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. اور والدین بچے کے ٹیمپرمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس طرح سے سمجھتے ہیں, کتنی ان کے لیے ایکسیپٹنس رکھتے ہیں, ایکسیپٹنس رکھتے ہوئے ان کو مینیج کرتے ہیں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ٹپیکل سینیریو ہوتا ہے کہ ایک کپل ہے, ان کا جب پہلا بچہ ہوا, اب وہ بچہ بہت اچھا تھا, شروع سے اس نے تنگ نہیں کیا, کبھی اس کے ساتھ مسائل نہیں ہوئے, ماں باپ کے اندر بہت کانفیڈنس لیول آ جاتا ہے, ماں باپ سمجھتے ہیں کہ جی انشاءاللہ آگے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب جب دوسرا بچہ ہوتا ہے تو کئی دفعہ وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی تباہی پھیرتا ہے, یعنی اس کے مسئلے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ روتا ہے, وہ کرینکی ہے, آپ کو شروع سے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جب مینج کر رہے ہوتے ہیں آپ اس میں ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ذرا بچہ بڑا ہوتا ہے تو اب آپ کے آپس میں کمپیریزنز بچوں کے آتے ہیں. پھر اس کمپیریزن کی وجہ سے ہسبینڈ وائف کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید تمہاری وجہ سے یہ مسئلہ ہے, تمہاری وجہ سے ایسا مسئلہ ہے. اور اس آرگیومنٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اسپیشلی ماں پہ جو اثرات آتے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ مدر کو ایسا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں شاید صحیح کام نہیں کری. اس کو صرف یہی نہیں فیل ہوتا ایز اے پیرنٹ, اس کو ایز اے وائف بھی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اب دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف کی جو ریلیشن شپس ہیں اور چیلنجز ہیں وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ان کو ایز اے انڈیویجول بھی فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کہیں ڈیفیشینٹ ہوں, شاید وہ میرا بچہ ٹھیک تھا یا اس میں پتہ نہیں میں نے کون سا کام ٹھیک کیا اور اب میں کیوں نہیں ٹھیک کر پا رہی, یا شاید میں ایک بچے سے زیادہ کا لوڈ نہیں لے سکتی. اب ہم نے اس کو نا 2 پرسپیکٹو سے سمجھنا ہے. آج میں ایک پرسپیکٹو پہ بات کروں گی, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس سے اگلے پہ کریں گے. ہم نے پہلے سمجھنا ہے کہ جو بچوں کے ٹیمپرمنٹس ہوتے ہیں اس کا والدین پہ ایز اے پرسن کیا اثر ہوتا ہے, اور پھر ہم نے سمجھنا ہے ایز اے پیرنٹ کیا اثر ہوتا ہے. بچے کا جو ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے وہ پیرنٹس کے پرسنل ریلیشن شپ پہ اچھا اثر بھی ڈال سکتا ہے, برا اثر بھی ڈال سکتا ہے. اسی طرح سے ان کی پرفارمنس کو اوور آل ایز این انڈیویجول اچھا بھی کر سکتا ہے, خراب بھی کر سکتا ہے. ان کے بہت سارے ذاتی مسائل میں یا ذاتی کاموں میں ہلا بھی سکتا ہے, پریشان بھی کر سکتا ہے اور بہتری بھی لا سکتا ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایز این انڈیویجول, یعنی آپ اپنے اپنے نام لے کے اگر سوچیں کہ مجھے ایک زندگی کی سیٹسفائیڈ فیلنگ بھی دے سکتا ہے اور انسیٹسفائیڈ فیلنگ بھی دے سکتا ہے, مجھے فرسٹریٹ بھی کر سکتا ہے, مجھے غصہ بھی دے سکتا ہے, مجھے گلٹ بھی دے سکتا ہے, مجھے انزائٹی بھی دے سکتا ہے, مجھے ڈپریشن بھی دے سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ پورا پیکج لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے مسائل کو کہاں تک لے کر جا رہے ہوتے ہیں. کوئی ٹیمپرمنٹ یا کوئی بچے کا سٹائل ایسا ہوگا کہ وہ پیرنٹ کو اتنا فرسٹریٹ کر دے گا کہ وہ
ان ایڈیکویٹ فیل کریں گے, وہ سمجھیں گے کہ میں شاید اچھا انسان نہیں ہوں. اور اسپیشلی آپ دیکھیں جیسے جیسے بچہ ٹین ایج میں جانا شروع ہوتا ہے نا, پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویسے فکر ہوتی ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں مینج ہو رہا, آپ ویسے پریشان ہوتے ہیں, لیکن جب بچہ ٹین ایج میں آتا ہے تو وہ ووکل بھی زیادہ ہو جاتا ہے, وہ آپ کے سامنے کچھ ایسے جملے ایسے الفاظ بھی بول دیتا ہے جس پہ آپ شاک میں چلے جاتے ہیں کہ یہ میرا بچہ جو ہے مجھ سے کس قسم کی بات کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید میں نے اگر اپنے بچے کو ہینڈل کیا تو کچھ مس ہینڈل کر دیا. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ مائیں گھر میں رہتے ہوئے بھی سوچتی ہیں کہ اگر میں نے اپنا مثلاً کیریئر پہ یا اپنی پڑھائی پہ کمپرومائز کیا اور میں گھر میں رہی بچوں کے لیے تو میں نے تب بھی ٹھیک نہیں کیا. کچھ مائیں ایسا سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ اگر میں نے جاب کی تو میں نے وہ ٹھیک نہیں کیا. کچھ مائیں سوچتی ہیں اگر میں نے اس اسکول میں ڈالا تو میں نے ٹھیک نہیں کیا. میں ایسی ماؤں کو جانتی ہوں جو یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اگر میں نے اپنے بچے کو بار بار نماز کے لیے کہا, بیٹی ہے اس کو حجاب کے لیے کہا, تو شاید میں نے وہ ٹھیک نہیں کیا, شاید مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا. کیونکہ ہمارے پاس آپ دیکھیں ہر طرح کی مثالیں آتی ہیں اور پھر لوگ آپ کو مختلف قسم کے مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کیا کرتے ہیں کہ اوور آل جب آپ کے اندر کنفیوژن پیدا کر دیتی ہیں تو ایز این انڈیویجول کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پھر سوشل اپنے سرکلز میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ مختلف افراد سے مل رہے ہوتے ہیں, اپنے فیملی ممبر سے مل رہے ہیں, پھر آپ کے سوشل سرکل ہیں ان میں جا رہے ہیں, اپنے خاندان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو وہاں پر آپ کی یہ جو ایک قسم کی آپ کی پرائیڈ ہوتی ہے, آپ کا ایک اچھا انسان ہونا ہے, وہ بہت زیادہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو آپ خود گھبرا جاتے ہیں نا اندر سے, آپ سے وہ بچہ نہیں ہینڈل ہو رہا اور آپ کوشچن مارک کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں بہت ساری. دوسرا یہ کہ آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں سوسائٹی میں رہتی ہوں تو اب وہ میرا بچہ اس بیہیویئر کے ساتھ آئے گا تو اس کو میں کیسے جسٹیفائی کروں, اس بیہیویئر کے ساتھ آئے گا. کچھ لوگ ڈائریکٹ آپ سے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ انڈائریکٹ آپ کو کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ سنا کر چلے جاتے ہیں اور ہمیں کئی دفعہ کوئی سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہوتی. تو ایسے تمام سچویشنز میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار ہم امبیرسڈ ہو رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے بچے پہ ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی وہی بات ہے کہ ہماری وہ جو ان ایڈیکویسی کی فیلنگ گھر میں شروع ہوئی ہوتی ہے وہ باہر جا کر اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیا کرتا ہے سارا پروسیس, ہماری سوچوں کو امپیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, ہم وہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کوگنیٹو ڈسٹورشنز, ارریشنل تھاٹس ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ڈینائلز بھی آتے ہیں. ڈینائل کیا ہوتا ہے؟ ایکسپٹ نہ کرنا. ڈینائل ایک ہمارا برین کا میکینزم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے ہمارے دماغ کو پین سے بچانے کے لیے. ڈینائل ہو رہا ہے کہ پیرنٹ کو کہ ہاؤ مائی کڈ از بیہیونگ یا ہاؤ آئی ایم ڈوئنگ. بوتھ, دونوں چیزوں کا ڈینائل ہو سکتا ہے. یہ بھی ڈینائل ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے اس کا کوئی چیلنج ہے, ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جیسے ہم کئی دفعہ ڈینائل میں اسکول کو بلیم کرتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم کو بلیم کرتے ہیں اور ایون بچے کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ جان کے کر رہا ہے, یہ کرنا نہیں چاہتا, یہ جان کے کر رہا ہے. اور دوسرا ڈینائل جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ اپنے لیول پہ ہوتا ہے کہ میں نے سب کچھ کیا. کئی دفعہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا غلط طریقے سے مس مینج, اور اس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سے یہ غلطی ہوگی, آپ آگے موو کریں, لیکن آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے ہوتے. تو جو ارریشنل تھاٹس ہوتی ہیں ان کو جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر اور تباہی پھیر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کی وجہ سے اور غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آلریڈی ہمارا اپنے بچے کے ساتھ کلیش ہے تو وہ کلیش کم ہوگا, بڑھ جائے گا, وہ بڑھ جائے گا. ہماری کوپنگ کیسی ہوگی, اور خراب ہو چکی ہوگی, کیونکہ ہم انشیور ہو چکے ہیں نا, اندر باہر سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں. ہم اپنی بہت سارے فیصلوں کے بارے میں انشیور ہو جاتے ہیں کہ میں جو کام کر رہی ہوں صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ خاموش ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے, بس جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دیتے ہیں. آپ دیکھیں کئی دفعہ 3 سال کا بچہ ضد کرتا ہے اور ماں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, وہ کہتی ہے میں کچھ نہیں کر سکتی, میں اس کے ہاتھ سے اسکرین بھی نہیں لے سکتی, میں اس کو ٹائم پہ نہیں سلا سکتی. حالانکہ 3 سال کے بچے کو مینج کرنا میرے حساب سے کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن کیونکہ اب وہ ماں بیچاری نہ ٹیمپرمنٹ کو سمجھ پا رہی ہے اور ایز این انڈیویجول وہ بہت پریشان ہو گئی ہے,
اور اس پریشانی میں وہ پھر ایسے فیصلے کر رہی ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ایسے موقع پہ اگر وہ ماں سمجھ جائے اور پلس اس کو کوئی سپورٹ مل جائے, اس کو آئیڈیاز مل جائیں کہ اس وقت اس کو کرنا کیا چاہیے. اچھا, اسی طرح سے کچھ مائیں کیا کرتی ہیں کہ وہ ہیڈ آن کنفرنٹ کرتی ہیں بچوں کو, وہ ان کی ایسی کی تیسی کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں تم کر کے تو دیکھو یہ کام. جی, میں بات اسی لیے مدرس کی کر رہی ہوں کیونکہ میں مدرس سے ایڈریس کر رہی ہوں. اگر میں یہاں پہ بات کروں گی والد کی تو ساری خواتین جا کر یہ نہیں کریں گی کہ اپنا رول آئیڈینٹیفائی کریں, جا کر فوراً کہیں گی کہ آج آپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی. وہ کہیں گے کل سے مت جانا. کسی ماں کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی نا باپ کے ساتھ, چاہے وہ انٹریکشن تھوڑی دیر ہے, لیکن سم ٹائمز وہ بچے کی سائیکی کو اتنی بری طریقے سے افیکٹ کرتا ہے کیونکہ باپ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی مل رہا ہے تو وہ آپ کے بیٹھ کے فیلئرس کو ہی جو ہے نا وہ ڈسکس کرے گا, کیا 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 نہیں کیا, ہوا نہیں ہوا. وہ پھر باپ سے جو ہے نا اور وہ ان کی دوری زیادہ بڑھتی جاتی ہے اور پھر ماں کے لیے ڈبل چیلنج آتا ہے. بالکل. لیکن جتنا بھی مٹیریل میں پڑھتی ہوں تو اس میں پیرنٹس کے رول میں سے ہمیشہ زیادہ ایڈریس کیا جاتا ہے مدر کے رول کو, چاہے آپ وہ ویسٹرن لٹریچر پڑھ لیں اور چاہے آپ اپنا دینی لٹریچر پڑھ لیں, کیونکہ ماں کا رول بہرحال زیادہ ہے, اس لیے کہ ماں کا ٹائم بھی بچے کے ساتھ زیادہ ہے. باپ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر باہر رہتا ہے. باپ کا رول جو ہوتا ہے وہ زیادہ اس معاملے میں سپورٹیو آ جاتا ہے کہ اگر اس کو ان باتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو وہ اپنی بیوی کو صحیح چیکس اینڈ بیلنسز دے سکتا ہے. پلس ظاہر ہے جو اس کا رول ہے اس میں بھی وہ اپنے آپ کو صحیح لیول پہ ایڈریس کر سکتا ہے, لیکن اس کا چنک تھوڑا ہے اس معاملے میں. والدین کے لیے کہ وہ ہیڈ آن کولیجن پھر کرنا شروع کر دیں یا یہ کہ وہ بالکل بچے سے ہٹ جائیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اندرونی طور پہ ان کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے, وہ بہت زیادہ پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انکمپلیٹ انسان اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ ایز این انڈیویجول ہمارے ساتھ پہلے یہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جب ہم ٹیمپرمنٹ کو نہیں سمجھ رہے تو ہم بچے کو کیسے ہینڈل کریں گے. پھر اس کے بعد ہم پیرنٹل رول پہ آ جاتے ہیں جس کو میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک ڈسکس کروں گی. لیکن پیرنٹل رول میں کیا ہوتا ہے کہ اب ہمارے پر ایک رسپانسبلٹی آ گئی. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے, ایز این انڈیویجول بچے کا ٹیمپرمنٹ مجھے کیسے افیکٹ کر رہا ہے, اس کے ساتھ میرے اوپر ایک رسپانسبلٹی آ گئی ہے. اب یہ رسپانسبلٹی کس لیول کی ہے, اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے نا, تو 3 لیولز کی رسپانسبلٹیز کو میں نے پورا کرنا ہے. میں نے بچے کی فزیکل نیڈز کا خیال رکھنا ہے, میں نے بچے کی بیہیویئر اور ایموشنل نیڈز کا خیال رکھنا ہے, اور میں نے بچے کو سوشل یا جسے کہتے ہیں ریلیشن شپ سکھانے ہیں. تو یہ سارا کام کیسے ہوگا, یہ نیڈز کیسے میں سکھا پاؤں گی, جب میں نے وہی بات ہے کہ اپنے اندر بھی کلیئرٹی لانی ہے, پہلے ایز این انڈیویجول بچے کے ٹیمپرمنٹس کو بھی سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نیڈز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے اس کی طرف بھی جانا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بات کریں گے کہ جو بھی سچویشن ہماری زندگی میں ہو ہم اس کو ڈیوائڈ کریں. پہلا ڈویژن یہ ہے کہ جی میرا مزاج کیسا ہے, میرا تھاٹ پروسیس کیسا ہے, اور پھر ہم دوسروں کو سمجھیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنا ہے کیونکہ آپ کے بہت سارے ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں نا, پرسنل ایکسپیرینسز, وہ درمیان میں آتے ہیں جو آپ کو پھر مختلف فیصلے کرواتے ہیں. پہلے کی مائیں تھی ان بچوں کے بھی ٹیمپرامنٹ ہوں گے, لیکن انہوں نے جو تربیت کی نا بچے کی وہ پھر آگے آ کے وہ تربیت نظر آئی. دیکھیں 2-3 فیکٹرز ہیں اس میں. ایک تو ماؤں میں ٹھہراؤ تھا, ماؤں میں ٹھہراؤ تھا, اور دوسرا نا اوور آل ماحول اور معاشرہ بھی ٹھنڈا تھا, ٹھہراؤ کے ساتھ چل رہا تھا. جس سوسائٹی میں بھی ٹھہراؤ ہوگا, جس گھر میں بھی ٹھہراؤ کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے اس میں اچھے ریزلٹس آئیں گے. جس میں ہر وقت جذبات بھڑک رہے ہوں گے نا, وہاں پر مسئلے نہیں جلدی حل ہو سکتے. لیکن میرا خیال یہ اتنا سمپل نہیں, اس زمانے میں چیزوں کو دبانے کا ہمیں سکھایا گیا. ہمارے ایشوز آتے تھے جو بھی ہوتے تھے, یہ جنریشنل ٹراماز چل رہے ہیں جو آج کل کے ٹراماز ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آج کے پیرنٹس میں یہ ہیں, یہ ہمیں ہمارے پیرنٹس سے آئے اور ہمارے پیرنٹس کو ان کے پیرنٹس سے. یہ جنریشنل ٹراماز ہیں. لیکن اس وقت کیا سکھایا گیا تھا کہ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ یور فیلنگس, چپ کر جاؤ. ہر چیز کا ایک ہی علاج تھا, بس ڈانٹ دیا, چپ کرا دیا اور مسئلہ حل ہو گیا. کیونکہ ہمیں اوبیڈینس کا ایک فیکٹر تھا, ہم اپنی آواز نہیں اٹھاتے تھے. جو وہ کہتے تھے ہم, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کے امپیکٹس ہم پہ نہیں آئے, ہمارے پہ امپیکٹس بہت آئے, ہمیں کہنے نہیں دیا گیا.
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ بھی اینگل ہے, لیکن اس میں یہ تھا کہ اس زمانے میں 10% 15% ہوتا تھا چیلنج, زیادہ تر چیلنجز اس لیول کے نہیں جاتے تھے. اب تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ 80% پہ چلی جاتی ہیں.